جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون، وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ان نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بل نحن قوم مسحورون۔ سورہ حجر جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں جو مضامین ہیں وہی اس صورت کے مضامین ہیں، یعنی اہل مکہ کے مذمومات کی تردید، اس پیغمبر کی پیغمبری کا اثبات، آخرت کا اثبات، اس پیغمبر کے انکار کا نتیجہ، یہی وہ مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں زیر بحث آتے۔ اس صورت میں بھی یہی مضامین ہیں، اور سورہ ابراہیم کے ساتھ اس کا جو معنوی مناسبت ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو وہاں بیان ہوئی ہیں یہاں بھی بیان ہوئی ہیں، پیغمبروں کا جس طرح ذکر وہاں ہوا ہے اس صورت میں بھی ہوا ہے۔ تو مجھے یہ اس صورت کو پڑھ کر یہ تاثر بیان کرنا چاہیے کہ جو استدلال ہے قرآن مجید کا، وہ اس صورت میں اس کے بعض پہلو زیادہ نمایاں ہوئے ہیں، زیادہ واضح ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا ہے جو دوسری صورتوں میں مجمل ہیں، یہاں مفصل زیر بحث آئے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ہی طرح کی بحث ہے، ایک ہی طرح کے سوالات ہیں، ایک ہی طرح کے اعتراضات ہیں، ان کا جواب اتنی بار دہرایا جا رہا ہے، بار بار زیر بحث آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن مجید میں برمحل نازل ہوئی ہیں، یعنی جو مخاطب ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے، اس کے اعتراضات تبدیل ہوتے ہیں، اس کے الفاظ تبدیل ہوتے ہیں، جو نئے اعتراضات ایڈ ہوتے ہیں وہ بھی زیر بحث آتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے صورتوں میں ہمیں جو دعوت کی ایکٹیویٹی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر رکھی ہے، اس میں جو درجہ بدرجہ دعوت کے تیور بھی بدل رہے ہیں، اور دشمن کے یا مخاطب کے جو رنگ اور روپ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو وہ ان صورتوں سے واضح ہوتی ہیں۔ کیونکہ دعوت جو ہے یہ جب بھی دعوت اٹھائی جاتی ہے، کوئی بھی دعوت اٹھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو دنیوی دعوتیں اٹھائی جاتی ہیں، مثلا سیاسی
انقلاب کی دعوتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سماجی انقلاب کی دعوتیں ہوتی ہیں، معاشی انقلاب کی دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس کے جو بنیادی نکات ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں، وہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کو بار بار واضح کیا جا رہا ہوتا ہے، انہی کے مختلف پہلو نمایاں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی آتی ہے مخاطب اور مخاطب دونوں کے احوال میں، دونوں کے رد عمل میں، دونوں کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ جو نئے لوگ دعوت کے مخالف بنتے ہیں وہ بھی، اور جو نئے لوگ دعوت کے قبول کرنے والے بنتے ہیں وہ بھی، ان سب کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا قرآن مجید کی شرح کی جائے یا قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کس زمانے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اس زمانے کے تیور کیا ہیں، اس زمانے کے حالات کیا ہیں، اس زمانے کے مخاطب کون ہیں، اس زمانے میں دعوت جو ہے وہ کس مرحلے سے گزر رہی تھی۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ واضح کریں گی کہ اس سورہ کا جو محل ہے وہ کیا ہے، اس سورہ کے مضامین کیا ہیں، اور اس کی جو امتیازی حیثیت ہے سورت کی وہ کیا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کے ہم اب سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس میں سب سے اچھی چیزیں مودودی صاحب نے لکھی ہیں کہ وہ سورت کو پڑھنے کے بعد وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سورت کے زمانے کو متعین کریں، اس زمانے کی ضروریات کو متعین کریں، اس زمانے کے حالات کو متعین کریں۔ یہ کام مولانا اصلاحی بھی کرتے ہیں، غامدی صاحب بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کی صورت کے ایک وحدت ہونے کے نقطہ نظر کے قائل ہیں، تینوں جو لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ وہ صورت کے بارے میں اس بات کو واضح کریں کہ یہ صورت کیسے ایک الگ یونٹ، ایک الگ وحدت ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ باقی جو علماء ہیں وہ اس طرح صورت کو نہیں دیکھتے، اور اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے بھی وجوہ ہیں۔ ایک بات ضمناً میرے ذہن میں آ گئی، میں عرض کر دوں کہ جو تعبیر ہوتی ہے کسی بھی نقطہ نظر کی، وہ تعبیر ہمیشہ حادث ضروریات سے پیدا ہوتی ہے۔ تو دین کے جو محکمات ہیں یا دین کے جو مسلمات ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتے، وہ تو ہمیشہ سے ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ البتہ ان کی تعبیر اور ان کی تفہیم یہ جو ہے، اس میں کچھ پہلو نئے پیدا ہوتے ہیں، کچھ پہلو پرانے ان کو تازہ کرنا پڑتا ہے، کچھ پہلوؤں کو نظر انداز ہونے کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان حالات کا تقاضا ہوتا ہے جس میں کوئی بات کہی جا رہی ہوتی۔ تو اس وجہ سے جو مسلمات دعوت ہیں یا شریعت ہے یا احکام دین ہیں وہ بین ہی رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ الف لام را، کیا چیز لٹک رہی ہے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ الف لام را ہے اور یہ الکتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے یہ کئی صورتوں کے شروع میں آئی ہے کہ یہ الکتاب کی آیتیں ہیں۔ اس سے قرآن مجید کی اس عظمت کو شعور میں لانا مقصود ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی فرد کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر کی اپنی طرف سے بیان کردہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر نازل ہونے والی کتاب ہے باللفظ۔ تو اس کو، یہ قرآن مجید نے اس کو
کئی اسالیب سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، یعنی قرآن واضح کی۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی وحی ہے، اس بات کو واضح کیا گیا۔ قرآن مجید کی بہت ساری صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، فرقان ہے، میزان ہے، اسی طرح یہ مبین کا لفظ ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے مخاطب یعنی عرب، جو قرآن مجید کے مخاطب اول ہے، ان کے لیے جو زبان اختیار کی ہے وہ سادہ اور واضح زبان ہے۔ یعنی جو ہم جن کتابوں کو لکھنے والے ہیں ان میں طرح طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، طرح طرح کے اسالیب میں کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں جو علمی کتابیں ہیں وہ علمی زبان میں لکھی جاتی ہیں۔ تو علمی زبان جو ہے وہ عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھنے میں مشکل اس کو پیش آتی ہے، اس کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مبین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب عرب کے لیے، یعنی جو عرب کا رہنے والا ہے، اس زمانے کا جو عرب ہے، اس کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے جو اسالیب اختیار کیے ہیں وہ روزمرہ کی زبان کے اسالیب ہیں، یعنی جو کتابی زبان ہے اس کے اسالیب نہیں ہیں۔ جیسے ہم لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں مصنوعی زبان لکھی جاتی ہے، وہ زبان لکھی جاتی ہے جو کتابوں میں لکھی جانے والی زبان ہے۔ جو روزمرہ کی زبان ہے اس میں سے بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو اس معیار کو پر پوری اترتی ہیں جس معیار پر ہمارے ہاں علمی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک خاص طرح کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں وہ زبان انسان کو آتی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا چونکہ مخاطب جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اس طرح کی کوئی علمی روایت نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی علمی کتابیں لکھنے والے لوگ نہیں تھے، اور ان کے سامنے کوئی اس طرح کے مضامین بیان کرنے کی کوئی روایت بھی نہیں تھی۔ ان کے ہاں خطبات تھے، خطیب حضرات تھے یا شاعر حضرات تھے۔ تو انہوں نے جو معیار بلند جو ان کے کلچر کے لحاظ سے، ان کی روایت کے لحاظ سے ڈیولپ ہو گیا تھا، قرآن مجید اسی میں رہ کر ان سے کلام کرتا ہے۔ یہ بات تو البتہ ضرور ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربوں کے جو بلند ترین معیار ہو سکتا ہے اس سے بلند ہے، اس لیے کہ وہ جو عرب جتنا مرضی بڑا ادیب کیوں نہ ہو، بڑا شاعر کیوں نہ ہو، وہ بہرحال انسان ہے، اور انسانی کلام میں جو بیان کی خامیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ تو قرآن مجید اس اعتبار سے تو بلند کلام ہے کہ اس میں بیان کی وہ کمزوریاں، جو کوتاہیاں یا غلطیاں، جس کو ہم بڑے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مفہوم شاعر فی بطن شاعر، کہ شاعر جو بات کہنا چاہتا تھا وہ اس کے دل ہی میں رہ گئی ہے، وہ لفظوں میں نہیں آ سکی۔ تو یہ بات اب عرب شاعروں کے پر بھی آتی ہے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو کما حق ہو بیان نہیں کر سکا۔ تو یہ چونکہ خدا کا کلام ہے لہٰذا اس میں وہ چیز نہیں آتی۔ تو اس معنی میں یہ قرآن مبین ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے اساتذہ ہیں انہوں نے تاویل واحد اور قطعی الدلالت وغیرہ کی بحثیں اٹھائی ہیں، وہ نہ بھی کی جائے، یعنی اس جو بات میں نے عرض کی ہے یہ قرآن مجید کے حوالے سے تمام علماء کہتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سے کم و بیش وہی بات بیان ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔
قریب ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون۔ اب بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مخالفین دعوت یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اس وقت مخالفین جس زور و شور سے مخالفت کر رہے ہیں اور ہر طرح کے گھٹیا ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی نقصان یا اذیت پہنچانے میں کمی نہیں کر رہے، یہ ساری ان کی جد و جہد ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب ایک حسرت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس وقت جب انجام سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت یہ حسرت سے یہ کہیں گے، یہ چاہیں گے کہ کاش ہم نے یہ کام نہ کیے ہوتے اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہوتا۔ چنانچہ آپ کو مخاطب بنایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ کھائیں اور پئیں اور ان کی امیدیں ان کو الجھائے رکھیں، پھر یہ جان لیں گے، پھر یہ جلد ہی جان لیں گے۔ تو آگے اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو، یہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ان کی امیدیں ان کو الجھائے رکھیں، ان کی امیدیں ان کو فریب میں ڈالے رکھیں۔ ایکچولی انسان جو ہے یہ اس کا بڑا صحیح تجزیہ ہے یہ جو یلہہم العمل والا جملہ ہے۔ یہ جو کہا کہ ان کو کھانے پینے دو اور فائدہ اٹھانے دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے ہیں دعوت کا اور یہ کلام اتر رہا ہے، تو جو اہل کفر ہیں ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس تدبیر کا دائرہ ہے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مشکلات ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ان کو حاصل ہے اسی سے ان کے ہاں امیدیں ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے حال میں اگر مست ہو اور وہ خدا سے غافل ہو جائے تو اس کو اپنا مستقبل محفوظ نظر آتا ہے، اس کو اپنی تدبیریں کامیاب نظر آتی ہیں، اس کو اپنی کوشش اور اپنی جد و جہد جو ہے وہ نتیجہ خیز نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے جس میں انسان پڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس دھوکے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت میرے حالات ہیں یہی ایسے ہی رہنے ہیں۔ یعنی میں اس کا تصور نہیں کر پاتا، انسان اس کا تصور نہیں کر پاتا کہ ایک جھٹکا ہے جو لگے گا تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے دیکھا جب زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو وہ لوگ جو دینے والے تھے وہ خیرات کی لائنوں میں لگے ہوئے خیرات لے رہے ہوتے، اور وہ جو بڑے باوقار ہوتے ہیں وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر آٹے کے تھیلے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور خوراک کے حصول کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی انسان جو ہے اس کی بساط اس سے زیادہ ہے ہی نہیں کہ وہ صرف ایک لمحے کی مار ہے جو اس کو آسمان سے گرا کر زمین پر ڈال دے گی اور وہ محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن انسان اس پر سوچتا نہیں ہے، وہ اپنی امیدوں اور اپنی توقعات کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا کہ یہ جو اس وقت ان کو حالات میسر ہیں اور جو ان کو نعمتیں میسر ہیں یہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی بے بنیاد امیدوں کی
فریب میں مبتلا رہیں، وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو یہ اس ساری جو اپنی ان کی صورتحال ہے اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آگے بیان کیا کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو، ان کو کھانے پینے دو، ان کو فائدے اٹھانے دو، ان کو اپنی امیدوں میں مست رہنے دو، اس لیے کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک طے شدہ بات تھی، جانی پہچانی طے شدہ بات تھی۔ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک قانون اور ایک ضابطہ تھا جو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کے لیے اصول طے کر رکھا ہے، ضابطہ بنا رکھا ہے کہ کب ان پر عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ وہ جب پیمانہ لبریز ہوگا تبھی عذاب آئے گا، تبھی اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا، اس علاقے پر عذاب آئے گا جو خدا کے پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر ذرا اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، مثلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کو بتایا کہ مکے میں عذاب کیوں نہیں آیا، تو کہا کہ جب تک آپ اس میں تھے، یعنی پیغمبر قوم میں موجود ہے، اس وقت تک عذاب نہیں دیا جاتا اس کو، پیغمبر کو نکالا جائے گا تو پھر عذاب نازل ہوگا۔ تو مثلا ایک نقطہ یہ ہے۔ پھر یہ کہا کہ اس میں استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے، یعنی اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے، وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن وہ خدا کی بندگی اور خدا کے بارے میں مخلص ہیں۔ ظاہر ہے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں ایمان بھی لے آتے ہیں، لیکن تو کہا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اور وہ جو ہے مکالمہ جو بائبل میں بیان ہوا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، قرآن مجید نے بھی اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ ابراہیم نے ان کے بارے میں ہم سے جدال کیا، گفتگو کی کہ آپ عذاب کیوں دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اگر 10 نیک لوگ بھی ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ہے جس کو یہاں کہا گیا کہ یہ جو عذاب آنے کی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پر عذاب آئے گا، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن یہ ایک معلوم ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ وَلَہَا کتاب معلوم، اس کے لیے ایک معلوم ضابطہ ہے۔ وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور یہ بات طے ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی یہ قاعدہ طے کیا گیا ہے اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، یعنی اس پر پوری طرح عمل کیا جاتا ہے۔ میں اس بار جو نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کئی بیانات میں کہ قیامت والے دن یہ عذر پیش کرنے نہیں دیا جائے گا کہ مجھے موقع ملتا تو میں یہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو زندگی میں وہ تمام مراحل سے گزار دیتے ہیں کہ جس سے اس کا مقام و مرتبہ بھی طے ہو جائے، مجرم ہے تب بھی اور مسلم ہے تب بھی، اور دوسرا یہ کہ اس کا حق کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی عمل سے طے ہو جائے، یعنی وہاں بھی عمل سے طے ہو جائے، یہاں بھی عمل سے طے ہو جائے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ تیار ہو جائے، عملی ریکارڈ، اور وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں یہ کرتا۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس قوم کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے جو افراد ہیں ان میں سے ہر فرد یہ دعوت کے اس سارے پروسیس سے گزر جائے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالہجرت میسر آ گیا اور حضور مدینہ چلے گئے، اور پھر عذاب جو ہے وہ آسمانی عذاب نہیں آنا تھا، اور یہ طے ہو گیا کہ اب ان کو جو شکست ہونی ہے یا ان کو ختم ہونا ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔
تو تب بھی اس کا خیال رکھا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی یا میں نے بات نہیں سنی تو اس کو بات بتائی جائے، پھر اس کو واپس جانے دیا جائے اس کے علاقے میں، اور پھر اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو منکرین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری بات ہے، یہ بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس ساری بات کے پیچھے موجود ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ کوئی بھی قوم ہلاک نہیں کی جاتی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک طے شدہ ضابطہ ہے، اور وہ طے شدہ ضابطے میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اس کو بین ہی اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اب جو ان کے اعتراضات ہیں، یہ جو پہلی بات ہے یہ تو دونوں اس میں مخاطب ہیں۔ وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور مسلمان یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مخاطب ہیں کہ اس اصول کو واضح کر دیا جائے کہ عذاب آنے کے لیے جو مہلت دی گئی ہے وہ اس کا کس طرح لحاظ کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تو اے وہ آدمی جس پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے، تم تو مجنون ہو۔ اچھا، یہ جو مجنون ہونے کا لفظ ہے، یہ اگرچہ خلاف حق ہے، یہ باطل بات ہے جو مخالفین پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے، لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس میں جو اصرار ہے، اس میں جو شدت ہے، اس میں جو ثابت قدمی ہے، اس سے یہ مضمون پیدا ہوا ہے مخالفین کے ہاں۔ ظاہر ہے اگر ایک بات کہنے کا کوئی مظنہ موجود نہیں ہے تو وہ بات چل نہیں سکتی۔ یعنی تصویر جو ہے اس کے اوپر آپ ایک لیبل لگانے جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھوڑے کی تصویر کے اوپر گدھے کا لیبل لگا دیں، یا گدھے کی تصویر کے اوپر گھوڑے کا لیبل لگا دیں، یہ ممکن نہیں، یہ چلے گا نہیں۔ کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے تصویر میں جس کی وجہ سے وہ لیبل اگرچہ خلاف حق ہو، باطل ہو، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مناسبت یا اس کی طرف رخ کرنے کا سبب ہونا چاہیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس میں جس اصرار اور جس استقامت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، کوئی بات میں کمی بیشی کرنے کے لیے حضور تیار نہیں ہیں، اپنے دعوت کو شدت سے دیے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کی طرح دعوت دے رہے ہیں کہ جس کو ایک یعنی وہ اصرار کے ساتھ، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ رٹ لگی ہوئی ہے، کوئی اور بات وہ سننے اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے یہ موقع مل گیا کہ اس طرح کا ناموضوع لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بولیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو یہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جو شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل جو ہے اس سے محروم ہو چکا ہے، یہ دیوانگی کی حالت میں ہے، یہ صحیح صورتحال اس کی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ وہ جو قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو وہ روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے، کہ جب کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی بات پر بات کی جائے، اس کے غلطی اور درستی کو موضوع بنایا جائے، ہم اس کی شخصیت کو زیر بحث لے آتے ہیں،
اور شخصیت کو زیر بحث لاتے ہی، مطلب میں کسی کو نماز کی تلقین کروں تو مجھے جواب میں یہ کہا جائے کہ ہمیں پتہ ہے تم کون سی نمازیں پڑھتے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ بات جو حقیقت تھی، جو حق تھی کہ نماز پڑھا کرو، جس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، کوئی غلط بیانی نہیں تھی، ایک دین حق کا بیان تھا جو کیا جا رہا تھا، لیکن یہ تبصرہ کر کے گویا میری بات کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ایک ایسا تبصرہ کر دیا کہ جس کے جواب میں اب میں سوائے اس کے کہ کوئی دعوے کروں، اور میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور عام طور پر اہل حق اس طرح کی بات کے جواب میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ گویا جو مخالف دعوت ہے اس نے ایک حربہ اختیار کیا، ایک چال چلی اس حق کا راستہ روکنے کی۔ تو یہ بھی اصل میں اسی طرح کا جرم ہے کہ ایک پیغمبر جو حق کو بیان کر رہا ہے، حق پر اصرار کر رہا ہے، اس کی بات کو ایک ناموضوع جملہ بول کے، ایک ناموضوع لیبل لگا کر اس کا راستہ روک دیا جائے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تو ہمارے پاس فرشتے لے آئے اگر تم سچے ہو۔ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر فرشتہ آیا ہے، یہ بات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، اور ظاہر ہے قرآن مجید جب بیان کر رہا ہے تو حضور بھی بیان کر رہے ہیں کہ میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، فرشتہ میرے اوپر پیغام لے کے آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دکھا دو، جو فرشتہ تمہارے اوپر آتا ہے اس سے ملاقات ہماری بھی کروا دو۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم یہ فرشتہ لے آؤ ہمارے پاس اگر تم سچے ہو، یعنی اس بیان میں سچے ہو کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، تو پھر تم یہ ہمیں دکھا دو، بات بحث ختم ہو جائے گی، فرشتہ نظر آ جائے گا اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ فرشتہ تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ تو اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ بھئی میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، تو یہ تو پیغمبر کا حق ہے اور استحقاق ہے، اور پیغمبر ہی کے لیے ملکوت اللہ کے کچھ دروازے کھولے جاتے ہیں، کچھ کھڑکیاں اس پر کھولی جاتی ہیں۔ اگر وہ ہر ایک کے لیے کھولنی ہوتی اور کھول دی جاتی تو حق اور باطل کی کشمکش ختم ہو جائے۔ یعنی اگر ہمیں بھی اسی طرح کے مشاہدات اور اسی طرح کے تجربات ہوں جو پیغمبر کو ہوتے ہیں، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ کفر اختیار کرے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ رب کا انکار کرے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے؟ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ایک اصول ہے، پیغمبروں کو تو چونکہ دعوت کا علمبردار بنایا جانا ہے، تو اس لیے ان کو کچھ مشاہدات کروائے جاتے ہیں، ان کو کچھ چیزوں سے تجربے میں گزارا جاتا ہے، باقی لوگوں کو ان پر ایمان لانا ہے۔ اور اگر باقی لوگوں کے لیے بھی کھول دیا جائے گا تو امتحان کا سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا، اور یہی بات قرآن مجید نے بیان کی ہے، آگے واضح کیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، جب ہم فرشتے اتارتے ہیں تو وہ پھر حق کے ساتھ اترتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، پھر یہ جو مہلت امتحان ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مہلت امتحان تو طبیعی ہے کہ جب صورتحال غیب میں ہے، جب حقیقتیں غیب میں ہیں اور عقل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر ان کو ماننا ہے، اور اگر وہ غیب سے شہود میں آ جائیں گی تو مرحلہ امتحان ختم ہو گیا، تو اس لیے پھر مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کو بیان کر دیے وما کانوا اذا منذرین، پھر تمہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، پھر انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اور یہ جو مطالبہ ہے کہ بھئی فرشتے اتارے جائیں، تو فرشتے اتریں گے، اترتے ہیں، تمہیں بھی اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ فیصلہ لے کر آئیں گے، وہ پھر تمہیں ایمان لانے کا موقع دینے کے لیے نہیں آئیں گے کہ وہ آئے گئے ہیں تو اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرعون کو جب اس کا مشاہدہ ہو گیا
ظاہر ہے وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پانی جو ہے وہ کٹ کر دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہے، اور اس میں موسیٰ اور اس کے صحابہ گزر گئے ہیں، اور جب فرعون اس میں انٹر ہوا ہے، داخل ہوا ہے، تو وہ پانی آپس میں مل گیا ہے۔ تو اس تجربے کے بعد اور کیا مشاہدہ ہونا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو کہا کہ اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اتنا مشاہدہ بھی جو اس کو ہوا تھا، اس نے بھی ایمان کی اہمیت کو ختم کر دیا، ایمان کے موقع کو ختم کر دیا۔ تو فرشتے نظر آ جائیں، اللہ کی ملکوت کی شانیں نظر آ جائیں، پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو نازل ہو رہا ہے، اور تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ضائع نہیں ہوگا، یہ قرآن جو ہے یہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا۔ تو مولانا اصلاحی تو واضح طور پر اس کی طرف گئے ہیں کہ نئے لوگ ایمان لائیں گے اور یہ اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اٹھائیں گے اور پوری کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے تم سے پہلے بھی پہلی قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔ اب یہ حضور کے لیے تسلی کا مضمون شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو مجنون کہا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کو جو حیثیت ہے اس کو مجروح کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے جو آدمی دعوت کا کام کر رہا ہو، حق بیان کر رہا ہو، اور پیغمبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمارے اوپر تنقید کرنے والا مخلص ہو، اس کو واقعی شبہ پڑا ہو، یا ہماری بات میں واقعی کمزوری ہو۔ پیغمبروں کے ہاں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یہ اس دعوے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح بات پر ہوں۔ تو یہ جو اعتماد ہے اور یہ جو یقین ہے کہ میرے پاس وہ حق ہے جو پروردگار کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس کے بارے میں یہ جو رویہ ہے اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا کہ میں خدا کی بات بیان کر رہا ہوں اور میری کوئی تمنا، یہ جو ہے نا قرآن مجید میں دیکھیں جگہ جگہ یہ جملہ ہے، ان اجری علی اللہ، میرا جو معاوضہ ہے وہ اللہ پر ہے، میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو یہ جو بات ہے اس کے لیے جو تجربہ ہے پیغمبر کے لیے وہ کتنا اذیت ناک ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ تسلی کا مضمون ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ جو مذاق اڑانے والا عمل ہو رہا ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ کو طرح طرح سے اپنی زبان سے اذیت دی جا رہی ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، جو پہلے بھی رسول آئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اس بات کو، یعنی یہ جو مذاق اڑانے کا طریقہ ہے، اس کو مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہے یہ ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قانون ہے آزمائش کا قانون، اس کے کچھ تقاضے ہیں
جو لازماً ہوں گے، ایک یہ کہ مہلت دی جائے، ایک یہ کہ توفیق دی جائے، ایک یہ کہ جو حق کے راستے میں مخلص ہیں ان کی حفاظت کی جائے، دوسرا یہ کہ جو شیطان کے راستے میں ہیں وہ شیطان کو پورا کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ اس نظام آزمائش کے لازمی تقاضے ہیں جو ظاہر ہونے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو کہا کہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، تو یہ اصل میں وہ جو قانون آزمائش ہے اس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی نسبت، وہ چونکہ سارا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہی اس کو نافذ کر رہے ہیں، اور وہ مداخلت نہیں کرتے، جب چاہتے ہیں مداخلت کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں مداخلت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے نسبت ان کی طرف ہوتی ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، تو یہ جو دلوں میں اس کو جما دینا ہے یا دلوں میں اس کو پہنچا دینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فریب کاری ہے انسان جو گھڑتا ہے اپنے لیے، جو جھوٹے استدلال کو گھڑتا ہے، تو وہ اس کا جھوٹ ہونا اس پر آگاہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہے اپنے مخلص بندوں کے لیے کہ اگر ان کو کوئی غلطی لگی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہ غلطی سے نکل جائے، وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کے واقعات اس کو پیش آتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن جب یہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ اپنی برائی میں درجہ کمال کو پالے۔ اس کو بیان کیا کہ وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شیاطین ان کو اچھی طرح گمراہ کر دیں، یہ اپنے فریب میں خود ہی مست ہو جائیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو اولین کے واقعات گزر چکے ہیں، اس میں یہ بات بیان، یعنی اس کا انسانوں نے تجربہ کر لیا ہے۔ پہلے بھی یہ وہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اسی طرح مجرموں کو کھل کھیلنے کا موقع دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی فریب خاریوں کا خود ہی شکار ہو گئے اور پھر عذاب کے سے دوچار ہو گئے۔ قد خلت سنت الاولین۔ اب بتایا کہ یہ جو معجزے کا مطالبہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب یہ ظاہر ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کو ملکوت دکھانے کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور پھر یہ اس میں چڑھنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدات کا وہ درجہ کہ جب یقین کے سوا چارہ نہ رہے تو امتحان ختم ہو گیا، اور اگر امتحان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ مشاہدات کروا دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہیں گے لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مسحور ہو گئی تھی، ہمیں لگا ایسے تھا، ہماری آنکھوں کو ایک کیفیت میں باندھ دیا گیا تھا۔ سکرت کا لفظ جو ہے بڑا بامانی لفظ ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں ان کو ایک نشے میں ڈال دیا گیا تھا، تو ہماری آنکھیں باندھ دی گئی تھی۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو ہو گیا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو ہو گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ معجزہ اگر پردوں کو قائم رکھ کے دکھایا جائے تو اس پر آسانی سے جادو کا لیبل لگایا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ان کی بات ہے کہ بھی ہمیں کچھ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس کا بھی
فائدہ اسی کو ہے جو سچائی سے ایمان لانا چاہے. جو ایمان نہ لانا چاہے وہ اس کو بھی جادو قرار دے کر اپنا دامن کفر کے ساتھ باندھے رکھے گا، وہ حق کو قبول نہیں کرے گا. ہم آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات سے گزرتے ہیں کہ جن کی اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ہم آرام سے اتفاق کا لفظ بول کے اللہ سے غافل رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.